السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی والصلاة والسلام علی النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، خاص طور سے مال کو غربا پر، مساکین پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، یہ بڑا ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جاتا ہے۔ اور اندازہ اس سے لگائیں کہ مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ کتنا عظیم ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، ہماری دی ہوئی روزیوں میں سے تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، اور جب موت آ جائے گی فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو کہنے لگ جائے کہ اے میرے رب، کیوں نہیں آپ میری موت کو تھوڑا قریب وقت کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں، کیوں نہیں آپ میری موت کو تھوڑا تاخیر کر دیتے ہیں۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک اور صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اسے تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے، پھر وہ اللہ رب العالمین سے یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، میری موت کو تھوڑا ڈیلے کر دے تاکہ میں اپنے مال کا صدقہ کر دوں اور نیک اور صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مرنے کے وقت آدمی کس بات کی تمنا کر رہا ہے؟ اپنے مالوں کی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی تمنا کر رہا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے 2707 میں، اور مسند احمد کے اندر 17842 کے اندر بسر بن جحاش القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے عاجز کرتا ہے، عاجز کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی مجھے تنگ کرتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن مِثْلِ هَٰذِهِ، حالانکہ میں نے اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا، یعنی منی سے پیدا کیا۔ فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ، یہاں تک کہ جب اس کی سانس حلق میں پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کے مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ زندگی بھر تو کیا ہے، پورے مال کے ساتھ کبر، غرور و گھمنڈ کرتا رہتا ہے، حالانکہ میں نے اس کو جو ہے منی کے حقیر نطفے سے پیدا کیا، اور زندگی بھر وہ کیا ہے، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو کیا کہتا ہے، اتصدقوا وان اوان الصدقہ، کہ اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو کیا کہتا ہے کہ اب میں اپنے مال کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَنَّ أَوَانُ الصَّدَقَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کہاں صدقہ کا وقت اور ٹائم باقی رہ گیا، صدقہ کا جو وقت اور ٹائم تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ یعنی آدمی کا عمل تو اسی وقت تک قبول کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے تب تک اس کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن جب اس نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اپنی موت کو دیکھ لیا، اس وقت اس کی توبہ ہو، اس کی دوسری عبادت ہو، کوئی بھی اللہ رب العالمین کیا قابل قبول
نہیں ہوتی ہے. تو یہ بندہ جو ہے یہ صحت میں تندرستی کے ایام میں جب تھا تو صدقہ وغیرہ نہیں کیا, جب موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا تو کہتا ہے کہ اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اس صدقے کا وقت کہاں رہ گیا, کیونکہ سبھی جانتے ہیں فرعون نے بھی ایمان کو قبول کیا, ایمان لایا, اس کے ایمان کو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا, لیکن اس کا وہ ایمان کیا ہے, قابل قبول نہیں ہوا. کیونکہ کس وقت ایمان لایا, اس وقت ایمان لایا جب اس نے روح نکالنے والے فرشتوں کو دیکھ لیا, جب اس نے اپنی موت کو دیکھ لیا اس وقت وہ ایمان لایا. اگر اس سے پہلے ایمان لایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول فرماتا. آنا وقت عصیت من قبل, تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قدر اس پر ابھارا گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں مال دے رکھا ہے, جو روزیاں دے رکھی ہیں, ان کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے التجا اور تمنا کرے کہ اے میرا رب میری موت کو تھوڑا تاخیر کر دے تاکہ میں صدقہ کر لے آؤں, میں اپنے مال کا صدقہ کر دوں اور نیک اور صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں. اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, انفاق کرنا, یہ کتنا اعلیٰ قسم کا عمل ہے کہ مرنے کے وقت انسان اسی بات کی تمنا کر رہا ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں اپنے مال کا کیا ہے صدقہ کر لے جاؤں. لیکن جب وہ صحت مندی کے ایام میں, تندرستی کے ایام میں موجود تھا, مال اور دولت اس کے پاس تھی, اس وقت وہ بخیلی اور کنجوسی سے کام کرتا رہا, پیسوں کو اکٹھا اور جمع کر کے رکھتا رہا اور اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا رہا. اسی لیے آدمی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں دوسروں کے حقوق ہیں, ان کے حقوق ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. کچھ مال تو وہ ہے جس میں زکوٰۃ واجب اور ضروری ہو جاتی ہے تو ہر حال میں دینا ہے, لیکن عام صدقے کی طرف بھی انسان کی توجہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ جہنم سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات یہ بھی بتائی اور سکھلائی تھی کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار, کہ معاذ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے, بجھا دیتی ہے. سنن الترمذی میں 2616 اور ابن ماجہ میں 3973 کی یہ روایت ہے, اور حدیث کی دیگر کتابوں میں. پھر اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کو غصہ دلانے والا کام کرتا رہتا ہے. ایسی صورتحال میں جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور مخفی انداز میں کرتا ہے, ہڈن انداز میں کرتا ہے, چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا غضب کیا ہے, مٹ جاتا ہے. صدقۃ السر تطفئ غضب الرب, عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹا دیتا ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے 943 کے اندر, اور اسی طریقے سے امام ابن شاہین نے الترغیب فی فضائل الاعمال میں حدیث نمبر 386 میں ذکر کیا ہے. امام البانی رحمہ اللہ صحیحہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ مختلف صحابہ سے آئی ہوئی ہے. تقریباً 10 سے 11 روایات کو ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی کہتے ہیں کہ ان الحدیث بمجموع طرقه وشواہدہ صحیح بلا ریب, کہ اتنے روٹ سے آنے کی بنیاد پر یہ حدیث بغیر کسی شک اور شبہ کے درست اور صحیح ہے, بلکہ بعض متأخرین علماء نے اس کو متواتر کے درجے میں مانا ہے اور قبول کیا ہے. یعنی یہ جو روایت ہے کہ پوشیدہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب کو کیا کرتا ہے, ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ صدقے کے تو فائدے بہت زیادہ ہیں, بس چند اشارے بس کیے جا رہے ہیں کہ صدقہ ایک بڑا فائدہ انسان کو یہ پہنچائے گا کہ قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا, کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ بالکل نکڈ
بغیر کپڑے کے بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے اور سب لوگ ایسے ہی ہوں گے، سب لوگ ایسے ہوں گے جس پر کوئی کپڑا نہیں، اور سورج بالکل انسان کے قریب ہوگا، تدنى الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل، سورج انسان سے اتنا قریب ہو جائے گا جیسے 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، اور ہر آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے کیا ہے، پسینے میں شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی آدمی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ران تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، اور کوئی اس سے آگے ہوگا۔ ایسے مشکل گھڑی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد میں 1733 کی روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امرئ فی ظل صدقته حتى يفصل بین الناس او قال يحكم بین الناس، کہ ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جس نے دنیا میں صدقہ دیا ہوگا وہ صدقہ قیامت کے دن کیا ہے، اس کے لیے امبریلا ہو جائے گا، مظلہ ہو جائے گا، چھتری ہو جائے گی، اور وہ اس کو دھوپ سے بچاتا رہے گا، کب تک؟ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کا صدقہ اس کے لیے امبریلا، مظلہ اور چھتری کا کام کرتا رہے گا، اور سورج کی تپش اور دھوپ سے جو بالکل اس کے سر کے اوپر سوار ہوں گی بچاتا رہے گا۔ یہ بھی صحیح روایت ہے، اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدقہ کس قدر انسان کی اخروی زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے، سماجی زندگی کے لیے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کی زندگی کے لیے کس قدر فائدے مند ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی آئی ہوئی ہے مسند احمد میں 4265 کے اندر، آپ نے فرمایا لیتقی احدکم وجہہ من النار، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم سے بچائے، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا کوئی ٹکڑا دے کر کے ہی نہ کیوں نہ ہو، یعنی آدمی کو اپنے آپ جو ہے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جہنم سے۔ صدقہ دینے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے، صدقہ دینے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کو اس کی طرف بہت تیزی کرنی چاہیے صدقہ دینے میں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ محتاج اور ضرورت مند لوگ ابھی چھپ جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی جگہ لے رہے ہیں، یا یوں کہہ دیا جائے کہ پہلے کے مقابلے میں اب لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی زیادہ ہو رہی ہے، دنیا میں ہریالی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پیسوں کی کثرت لوگوں کے پاس ہوتی جا رہی ہے، اور شاید یہی وہ بات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تصدقوا فسیأتی علیکم زمان یمشی الرجل بصدقته، صدقہ کر لو اس سے پہلے کہ تم پر وہ زمانہ آئے کہ آدمی صدقہ لے کر کے جائے گا، فیقول الرجل لو جیت بها بالامس لقبلتها منک، اور جب آپ لے کر گئے پہنچے جس آدمی کو دینے کے لیے تو آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کل لے کر آئے ہوتے یہ مال، یہ دولت، یہ صدقہ تو میں قبول کر لیتا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، لیکن آج مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہ اشارہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دنیا میں بڑی فراوانی ہو جائے گی، بڑی خوشحالی ہو جائے گی، اور صدقہ لینے والے لوگ اور افراد نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ زمانہ آئے آدمی صدقے والی بڑی عبادت کیا ہے اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا اور جمع کر لے۔ یہ روایت کیا ہے بخاری میں 1424 اور مسلم میں 1011 کے اندر موجود ہے۔ بہرحال صدقہ کے متعلق آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے، اور اسی طریقے سے ابھی قریب میں ہی جو تفسیر کا درس ہوا ہے اس میں تفصیل سے صدقے کی فضیلت وغیرہ کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ صدقہ کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ صدقہ کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ کیا رمضان میں صدقہ دینا زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے؟ کیا رمضان میں صدقہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے؟ غرض یہ کہ صدقہ کا رمضان سے کیا لنک ہے، کیا تعلق ہے؟ اگر ہم اس سلسلے میں دیکھیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے پیغمبر
لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سخاوت، یہ جود و سخا رمضان کے مہینے میں اور زیادہ ہو جاتی تھی جس وقت آپ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے، یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، فیاضی، صدقہ و خیرات کرنا اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات اللہ کے پیغمبر سے ملتے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کا مدارسہ کرتے، مذاکرہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، پھر جب رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو پھر اس وقت آپ کی جود و سخا تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی تھی، اتنی جیسے کوئی بارش والی تیز ہوا جو ہوتی ہے نا، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں 6 نمبر کی روایت ہے اور مسلم میں 2308 کی روایت ہے، اور اس معنی میں کئی روایت موجود ہے۔ یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی سخی تھے، سخاوت، فیاضی، جود، یہ کیا ہے؟ یہ علم، یہ مال میں بھی ہوتا ہے، علم میں بھی ہوتا ہے، اور دوسری چیز میں یعنی آدمی ہر طریقے سے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جو چیز دینا مناسب ہو، مناسب لوگوں کو دے دینا، اس کو کیا ہے؟ اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بھی تقسیم کرتے تھے، اخلاق بھی تقسیم کرتے تھے، اور ایسے مال و دولت بھی کیا ہے؟ تقسیم کرتے تھے۔ یہ تو پورے سال میں رہا، ایسے ہی جیسے بارش ہوتی ہے نا، من الریح المرسلہ کا نا، جیسے تیز اور تند ہوا جو بارش والی چلتی ہے اور ساری زمین کو ہریالی سے بھر دیتی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کا احسان، آپ کا اخلاق، ان تمام چیزوں سے پوری دنیا کیا ہے؟ منور اور روشن ہو گئی۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موضوع سے ہماری مطابقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو پورے سال سخاوت کرتے تھے، پورے سال لوگوں کو مال دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کہتے تھے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو 3 دن سے زیادہ میرے پاس نہیں رہے گا، سوائے یہ کہ اگر مجھے کسی کو کچھ دینا ہوا، قرض بطور قرض اگر میں نے لے رکھا تو اس کی بات الگ ہے، وگرنہ آپ کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ بڑی تیزی کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی کا ایک نظارہ یہ ہے کہ بعض قبیلے جو مسلمان ہوتے تو اللہ کے نبی انہیں عطا کرتے، انہیں دیتے تھے، تو وہ اپنی قوم میں جا کر کہتے اسلموا فإن محمدا آتا لا فإن محمدا یعطی عطا لا یخشى الفقر، اے لوگوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کی آغوش میں آ جاؤ، یہ جو اسلام کا بڑا لیڈر اور کمانڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو اس قدر عطا کرتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ ان کو ڈر ہی نہیں ہوتا کہ مال اور فقر ختم ہو جائے گا، یعنی ان کو فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہوتا کہ میں سب کچھ دے دوں گا تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے، آپ کی جود و سخا کے سے، آپ کے مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اسلام کو میں مضبوطی ملی، کتنے لوگ اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بن گئے، کیونکہ مال بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں لانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جیسے انسان اپنی جان کو قربان کرتا ہے، ایسے انسان اپنی مال کو قربان کرتا ہے، اور انہی دونوں چیزوں کے عوض اللہ نے جنت ہم سے کیا ہے؟ بیچی ہے، اور ہمیں جنت اگر چاہیے تو 2 چیزیں اللہ کو دینی ہوں گی، اس کے عوض اور بدلے میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورۃ توبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا، کس سے؟ مومنوں سے، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے کیا خریدا ہے؟
ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال. بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ کس کے عوض اور بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں. اللہ نے جنت دے کر کے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سبحان اللہ. اتنا تو علم ہے کہ جہاد کے لیے بہت سارے ریکوائرمنٹس ہیں، بہت سارے شرائط ہیں، اور ہو سکتا ہے ہر آدمی کے لیے ایزی اور آسان نہ ہو، ہر ایک آدمی کو میسر نہ ہو سکے. یہ الگ بات ہے کہ طبیعت نیت ہر آدمی کی ہونی چاہیے. اگر اس نیت کے اور ارادے کے بغیر مر گئے تو یہ ہماری موت نفاق پر ہوگی. مات ولم یغزو، جو ولم یحدث فی نفسہ، ایک آدمی مر گیا اور کسی غزوے میں شریک نہیں ہوا، دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، تو ایسی صورتحال میں وہ نفاق کے ایک حصے اور پارٹ پر مر رہا ہے. تو یہ دو چیزیں جو بڑی بنیادی اللہ نے ذکر کی ہیں، جو جس کے عوض اور بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت دی ہے. تو دو چیزیں ہمیں اللہ کو دینی ہے، ایک جان اور ایک مال. اب کسی حد تک کے جہاد والا معاملہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے. مال کا معاملہ بڑا بھی آسان ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی جنت کو خرید لے. اور یقین رکھیں کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ بس ہوائی فائرنگ ہے. جنت مال سے ملتی ہے، اسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں کیا ہے بیان فرمایا ہے. آپ یاد ہوگا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک کے موقع پر جب کافی ضرورت تھی مال کی، غزوہ تبوک کے موقع پر جب کافی ضرورت تھی مال کی، تو اس موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے مال کے ذریعے سے کیسے جنت واجب ہوتی ہے، آدمی کیسے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو جنت واجب ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کتنا لے کر کے؟ 1000 دینار، 1000 دینار لے کر آئے. درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے. 20 دینار پر زکات واجب ہو جاتی ہے. 20 دینار کا 85 گرام بن رہا ہے. ذرا کیلکولیٹ کریں کتنا لے کر آئے؟ 1000 دینار لے کر کے آئے، 1000 سونے کا دینار لے کر آئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسا کیا ذکر کر رہا ہوں کہ 20 دینار کتنا ہو جاتا ہے؟ 85 گرام سونا ہو جاتا ہے. 85 گرام سونا ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیں کہ اپنی دولت کا کتنا بڑا حصہ امیر المومنین عثمان بن عفان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر کے آئے غزوہ تبوک کے موقع پر. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ نے اس مال کو جو آپ نے اپنے کپڑے میں رکھا اس طریقے سے اس کو الٹ کر دیکھ رہے تھے، یقبلها اس طریقے سے. اور کیا آپ نے کہا؟ وہ بڑی تاریخی بات ہے. آپ نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیک عمل نہ کرے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی لا يضر عثمان ما فعل من الذنوب والمعاصی بعد اليوم، آج کے بعد اگر وہ کوئی گناہ بھی کر لیتے ہیں تو اس سے ان کے جنت میں داخل ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ آج کے بعد اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عمل نہ بھی کریں تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کر دے گا، انہیں کیا ہے معاف کر دے گا. کیونکہ جو شخص اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کی نصرت کے لیے، اس کے بندوں کی مدد کے لیے قربان کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اور بدلے میں کیا ہے اسے اپنی جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. تو یہ 2 عمل ایسے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. بہرحال تو رمضان میں صدقہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ یہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ ایسے تو یہ فضیلت والا مہینہ ہے، کوئی بھی عبادت کی جائے، تلاوت پورے سال کرنی ہے، لیکن رمضان میں آکد ہے، زیادہ توجہ کی جائے گی قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ.
ایسے ہی صدقہ کا معاملہ بھی رمضان میں کیا ہے اور تیز آدمی کو بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ فضیلت والے ایام میں، دنوں میں اور مہینوں میں نیکیاں زیادہ اجر و ثواب والی ہو جاتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا معاملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دیگر دنوں کے اعتبار سے رمضان کے مہینوں میں زیادہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس وجہ سے بھی کہ رمضان میں آپشن کئی اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں، رمضان میں آپشن کئی اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اکثر مسلم کیا ہے روزہ رکھتے ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، جنہیں افطار کے لیے کچھ نہیں، جنہیں سحری کے لیے کچھ نہیں۔ تو ایسے موقع پر اپنے مال کو ان لوگوں کے لیے مسخر کر دینا، ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ یقینی طور پہ بہت بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے۔ ایسے بھی لوگوں کو کھلانا، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، یہ اسلام میں بڑا اونچا اور اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور سلام کرنا ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو تم نہیں پہچانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ بڑا ہی ثواب والا عمل ہے۔ اس لیے ہر شخص کو یوں تو پورے سال صدقے پر خوب توجہ کرنی چاہیے، جو مال اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ مال بڑھاتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اہتمام اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے، اپنے مال کو رمضان کے مہینے میں اور زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، یا اسی طریقے سے جو پریشان حال لوگ ہیں، ان لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل اگر مال کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا نفع کا سودا آپ کے لیے کیا ہوگا، کیونکہ رمضان میں یہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں، کیونکہ مال کی محبت میں ہر آدمی گرفتار ہوتا ہے، لیکن رمضان میں کیا ہے، شیطانوں کا قید کیا جانا، جہنم کا بند کیا جانا، جنت کا کھول دیا جانا، اس کی وجہ سے تھوڑا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا آدمی محنت کرے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ رمضان میں اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کا وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ ایسے کبھی بھی خرچ کرے، ہر وقت خرچ کرنا، لیکن رمضان میں زیادہ آکد ہے، زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور زیادہ اس پر کیا ہے ابھارا گیا ہے۔ تو یہ تعلق ہے کہ صدقہ رمضان میں اور زیادہ اہتمام سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اس سلسلے میں ایک روایت بھی ذکر کی جاتی ہے، وہ بھی آپ کے علم میں آ جائے، اور وہ روایت اس طریقے سے ذکر کی جاتی ہے کہ افضل الصدقات فی رمضان، سب سے بہترین اور افضل صدقہ رمضان میں کرنا ہے، سب سے افضل اور بہترین صدقہ رمضان میں کرنا ہے۔ اس کو امام ترمذی ہے 663 میں 663 نمبر حدیث میں روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس میں ایک روایت راوی ہے صدقہ بن موسیٰ، یہ ضعیف راوی ہے، اس لیے روایت یہ ثابت نہیں ہے یہ والی کہ سب سے افضل صدقہ رمضان میں کرنا ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور دیگر چیزوں کی وجہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رمضان میں آدمی کو صدقہ پر زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی جس کو اللہ نے جو بھی نوازا ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے، اور یہ بہت اہم اور عظیم راستہ ہے۔ مال کا خرچ کرنا آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اگر مال کو خرچ کرنے سے آدمی جہنم سے بچ جائے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، اور جب آپ نے خطبہ دیا، ظاہر اس زمانے میں مائک وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں مائک نہیں ہوتا تھا، تو عورتوں نے شکایت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی نصیحت ہم تک نہیں پہنچ سکی ہے، آپ نے جو نصیحت کی ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ تو عورتوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس درس دینے کے لیے گئے تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ تصدقنا فإنی أريتكن أكثر أهل النار یا فإنی رأيتكن أكثر أهل النار، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو کیونکہ میں نے تمہاری بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے تمہاری بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو خاتون کھڑی ہوئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تکثرن اللعنہ، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درس کا یہ اثر ہوا کہ جن عورتوں کے پاس جو بھی کچھ تھا زیورات وغیرہ کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں جو کچھ بھی تھا، وہ سب انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو کیا ہے جہنم سے بچا لے جائیں۔ کئی جگہ آپ نے کہا، آپ نے تو یہاں تک کہا، ترمذی وغیرہ میں یہ بھی روایت ہے 635 کے اندر، یا معاشر النساء، بہت ساری عورتیں کہتی ہیں بھائی یہ زیور ہے، یہ زیور ہے، یہ زیور ہے، اس کی زکات نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنن ترمذی میں 635، آپ نے کیا کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تصدقنا، صدقہ کرو، ولو من حلیکن، اگرچہ اپنے زیورات سے ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقہ کرو، فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، کیونکہ تمہاری اکثریت کیا ہے قیامت کے دن جہنم میں ہوگی۔ تو جہنم سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ جہنم سے اگر بچنا ہے تو صدقہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ذکر کر دیا کہ اگر نہ کچھ ہو تو جو پہنتی ونتی ہو اسی میں سے صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لو۔ بہرحال اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا بہترین عمل ہے، اور اس عمل کی طرف ہر آدمی کو رغبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور اپنے مال کا ایک حصہ اللہ رب العالمین کے ایک بڑا حصہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں یہ اہتمام اور زیادہ کیا جانا چاہیے۔ اس سے زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ اس سے رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق تو انسان کے صاحب نصاب ہونے سے اور سال کے گزرنے سے ہے۔ جس وقت بھی آدمی کا سال مکمل ہو گیا اور وہ صاحب نصاب تھا، اس پر زکوٰۃ واجب اور ضروری ہو گئی۔ تاہم اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ کو رمضان ٹو رمضان کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں ایسے رمضان میں زکوٰۃ فرض ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا تعلق نصاب سے ہے اور سال کے مکمل ہونے سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ چند باتیں صدقہ کے تعلق سے اور خاص طور سے صدقے کی فضیلت تو واضح تھی۔ رمضان میں یہ زیادہ ہمارے اندر ایکٹیویٹی آنی چاہیے اور اللہ کے بندوں تک ہم زیادہ سے زیادہ مال پہنچانے میں، خیر پہنچانے میں، بھلائی پہنچانے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی بڑی عظیم عبادت ہے، اور ان دنوں میں یہ عبادت اللہ رب العالمین کو یقینی طور پر زیادہ پسند آنے والی ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جب رمضان کے مہینے میں دوسرے دنوں کے حساب سے زیادہ ہوتی تھی، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے آج کا یہ درس مکمل ہوا۔ اگر کوئی سوال اہم ہے تو کیا جا سکتا ہے، باقی درس مکمل ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ زکوٰۃ کا ایک اماؤنٹ یعنی واجب الادا ہے، اور کیش فلو نہ ہونے کی وجہ سے یا شارٹ ہونے کی وجہ سے کیا ادھار لے کر وہ ادا کی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا اس کے پہلے کر لیتے ہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے جی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے، ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل۔ کس چیز میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے کہ پیسے نہیں نکالنے کے لیے؟
مطلب وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے جس میں زیور بھی شامل ہے، جس میں اس کا مال تجارت بھی شامل ہے، جس میں اس کی یعنی چیزیں شامل ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر 1 لاکھ اس کی زکوٰۃ بنی ہے. آپ جو ہے کئی باتوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں. زیورات اگر ہے تو یہ عورت کے ہوں گے، آپ کے تو نہیں ہوں گے. یعنی کہ مثال کے طور پہ بات ہے یہ کہ یعنی کہ نہیں، یہ چاہیے کہ 1 لاکھ کی اس کی یعنی واجب الادا ہے زکوٰۃ اس کی، اور مگر اس کے پاس 50,000 ہیں یا 60,000 ہیں، باقی رقم وہ کسی سے وقتی طور پہ لے کے کیا ادا کر سکتا ہے اس کے لیے، یا اس کو اپنے مال کو ہی صرف کر کے اس میں سے ادائیگی کرنی ہے؟ بھائی اگر دیکھیے، میں وہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر زیورات ہیں تو یہ تو خاتون کے ہیں، اس سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آپ کی اپنی دکان ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی اپنی کپڑے کی دکان ہے، کپڑے دکان میں اتنے ہیں جو نصاب کو پہنچے ہوئے جس پر زکوٰۃ واجب اور ضروری ہے. جی جی جی. لیکن آپ کے پاس دکان میں پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کیش نہیں ہے جس سے آپ کیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں، یا پورے نہیں ہیں جو ہے جو دینا چاہیے. تو ایسی صورتحال میں آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ 2 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہی باقی کپڑے کو بیچ دیں. اگر نہیں بک رہا ہے تو آپ کسی سے لے کر کے دے سکتے ہیں، یا پھر آپ اس وقت تک ڈیلے کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس پیسے نہیں آ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو کے پاس تجارتی شکل میں زمین موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. زمین بکے گی تو پیسے آئیں گے. اب اس کا سال مکمل ہو گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے گا کہ جس وقت زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے دیکھے کہ زمین کی قیمت کیا ہے، اور قیمت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ وہ نکال کر کے لکھ لے ایک جگہ. پھر جیسے ہی پیسے آ جاتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی وہ کیا ہے کر لیں. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آدمی کے پاس سامان ہے لیکن کیش اماؤنٹ نہیں ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، تو اس کو بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے. جیسے مثال کے طور پر کسی خاتون کے پاس زیورات ہے، 500 گرام سونا ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے لیکن کیش اماؤنٹ نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا اس کو ڈیلے کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اسے چاہیے کہ اپنے زیورات میں سے ہی زکوٰۃ وہ کیا ہے نکال دیں. سمجھ رہے صاحب بھائی؟ جی جزاک اللہ، بالکل میں سمجھ رہا واضح ہو گیا یا نہیں ہوا؟ واضح واضح ہے، بالکل واضح ہے. اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے، اور وہ اسی طرح سے کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کریڈٹ کارڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے؟ میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں. جیسے آج کل کے جو پلیٹ فارم ایون ماشاء اللہ سعودی عرب میں جو اویلیبل ہیں، جیسے ساہم ہے یا احیاؤنا ہے، یہاں زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ کریڈٹ کارڈ کئی طرح کا ہوتا ہے. کس طرح کا ہے؟ کریڈٹ کارڈ وہ ہے جو ود ربا ہوتا ہے، سود والا ہوتا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر اس کو کیا کہتے ہیں، بینک والے دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کریڈٹ کارڈ سے اتنا اماؤنٹ آپ نکال سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور پھر آپ 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، 3 مہینے میں واپس کر دیں. ایسا ہے کریڈٹ کارڈ. یا وہ کریڈٹ کارڈ ہے جس کو بطاقت التصوق کہتے ہیں، یعنی آپ اس میں پیسہ ڈالیں گے تو ہی خود خرید پائیں گے، نہیں پیسہ ہے تو نہیں خرید پائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو جو پہلے والا جو پہلے والا ہے، پہلے والے کے جو پہلے والا تو اس میں تو پہلے ہی مسئلہ ہے نا، تو وہ تو کریڈٹ کارڈ جائز ہی نہیں، حرام ہے، وہ تو ربا اور سود ہے. اس میں یہ ہوتا ہے اس کریڈٹ کارڈ میں کہ بینک سے یہ معاہدہ آپ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں. بینک والا کہتا ہے کہ صاحب ہم آپ کو آپ کی سیلری کے حساب سے مثال کے طور پہ 50,000 ریال نکالنے کی اجازت دیتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس 50,000 کو اگر آپ 40 ڈیز کے اندر واپس کر دیتے ہیں تو ہم آپ سے کچھ بھی زیادہ نہیں لیں گے. لیکن اگر 40 ڈیز میں آپ واپس نہیں کر سکے تو پھر آپ کو 50,000 کی جگہ پہ 50,500 یا 100 بڑھا کر کے کچھ بھی اماؤنٹ آپ کو بڑھا کر کے دینا ہے. تو آپ اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو مکمل سود ہے، یہی ربا ہے. اگر یہ کریڈٹ کارڈ ہے تو پہلے کریڈٹ کارڈ کی اصلاح کی جائے، یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہ والا کریڈٹ کارڈ جائز اور درست نہیں جس پہ آپ
ربا پر ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں اگر میں نہیں دے سکا تو میں بڑھ کر کے دوں گا، جو لون میں نے لیا ہے بڑھ کر کے دوں گا، یہ تو شروع ہی میں معاملہ گڑبڑ ہے اس کا۔ اب اس کے علاوہ اگر دوسرے کریڈٹ کارڈ ہیں یا ڈیبٹ کارڈ وغیرہ سے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے بالکل دے سکتا ہے، تو موجودہ زمانے میں یہ ذریعہ ہے، تو کوئی بھی شخص کیا ہے اس کے ذریعے سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ زکوٰۃ دینے میں آپ محتاج اور ضرورت مند لوگوں کا زیادہ خیال رکھیں، جو زیادہ ضرورت مند ہوں، خاص طور سے جہاں آپ رہتے ہیں یا جو آپ کے رشتے دار ہیں جو آپ کے علاقے میں ہیں، یہ لوگ زیادہ محتاج اور ضرورت مند اگر وہاں ہیں تو انہیں دیا جائے۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے کئی ایسے پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں جہاں پر آپ آسانی کے ساتھ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ وہ زکوٰۃ کے مستحقین تک وہ اماؤنٹ پہنچا دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ آپ کو آپشن بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مال کو کہاں لگانا چاہ رہے ہیں، کس کنٹری اور کس ملک میں بھی لگانا چاہ رہے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تاہم زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ انڈیویجول شخصی طور پر، کیونکہ ہمارے پاس یہ سسٹم تو ہے نہیں، اگر آپ شخصی طور پر کسی کو جانتے ہیں یا آپ کے اپنے علاقے میں کوئی آرگنائزیشن وغیرہ اتھینٹک ہے، بھروسے مند ہے، تو ان لوگوں کو دے تو زیادہ بہتر ہے، وہاں زیادہ ضرورت مند ہے بنسبت یہاں کے۔ جزاک اللہ خیر، واضح ہے بالکل۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیے ایک سوال اور تھا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں۔ یہ کیا ہے؟ لیڈیز کا سونے کی زکوٰۃ ہسبینڈ دے سکتے ہیں یا ہم سونا بیچ کر دینا ہوگا؟ دیکھیے اگر آپ اجازت دے دیں اپنے شوہر کو کہ آپ میری زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کے شوہر اگر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو جائز اور درست ہے، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ یعنی آپ پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور آپ کے شوہر آپ سے اجازت لیے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتی ہیں یا وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں اور آپ اجازت دے دیتی ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہسبینڈ اور شوہر کر سکتا ہے۔ یہ ایک میٹر ہوا، ایک مسئلہ ہوا۔ لیکن جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بیوی کی زکوٰۃ جو ہے بغیر اس سے پوچھے ہوئے دے دیتا ہے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ بیوی پر ہو رہی ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر یہ عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، کیونکہ نیت ہونی چاہیے اس بڑی عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ یہ پہلا معاملہ ہو۔ دوسرا معاملہ ہے جو میں کافی دنوں سے اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے سب سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، پلرس آف اسلام ہے، یہ پلرس آف اسلام ہے۔ اتنی عظیم عبادت آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیجئے، کسی اور کو یہ کرنے کا موقع نہ دیجئے۔ اور اگر آپ کے پاس کیش کی شکل میں نہیں ہے تو آپ سونا ہی زکوٰۃ میں نکالیے یا سونا بیچ کر کے زکوٰۃ نکالیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ سونا کم ہو جائے گا، ظاہر ہے 85 گرام سے کم ہو گیا تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی، اور 85 گرام 84 گرام پہننے کے لیے کافی ہے، بہت ہے اتنا، خاص طور سے موجودہ زمانے میں جبکہ سونے کی قیمت کیا ہے، بہت ہے۔ یعنی 85 گرام سونا اگر لمسم اس وقت کیا ہے 30,000 ریال کا ہے، یعنی 29,000 ریال کا سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ 29,000 ریال کا سونا اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ اب اگر اتنا زیادہ مال آپ کے پاس ہے اور سونا آپ کے پاس ہے الحمدللہ، تو پھر آپ کو خود اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 عبادتوں کے متعلق بار بار میں کہتا آ رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ یہ پلرس آف اسلام ہے زکوٰۃ ادا کرنا، آپ اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی کوشش کیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2، حج اگر آپ اپنے پیسوں کا کر سکتی ہیں تو کسی کا بھی احسان نہ لیجیے، نہ اپنے شوہر کا، نہ اپنے ماں باپ کا، نہ اپنے بھائیوں کا، نہ اپنی اولادوں کا، کسی کا نہ لیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ کے پاس ہے اتنے گولڈ اور زیورات ہیں کہ آپ بیچ کر کے حج کر سکتی ہیں اور پہننے کے لیے بھی بچے رہیں گے، تو آپ اپنے مال کی سے ہی حج کرنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری بڑی عبادت جو آپ اپنے پیسوں سے آپ کو انجام دینا چاہیے وہ ہے قربانی۔ اگر آپ خود سے قربانی کرنے کی طاقت رکھتی ہوں تو آپ خود اپنے پیسوں سے قربانی کریں۔ تاہم اگر آدمی قربانی کرتا ہے اور اس میں ایک قربانی میں ظاہر ہے اس کے پورے اہل ویال شامل ہو جاتے ہیں تو جائز و درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ کہ اگر عورت خود سے قربانی کرنا چاہے تو اسے اپنے پیسوں سے قربانی کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس سورس آف انکم نہیں ہوتی ہے،
ظاہر اس کا علاج کیا جائے. عورت پر کسی طرح کی مالی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. نمبر ایک, کسی بھی طرح کی مالی ذمہ داری عورت پر نہیں دی گئی ہے. نمبر دو, عورت کو جو ہے جو ان کے حقوق ہیں اگر وہ ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جائے تو عام طور سے عورتوں کے پاس اس قدر محتاجگی نہیں ہوگی جیسا کہ عام طور سے بیان کی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو والد کے وراثت میں نہیں مل پاتا ہے, کتنا مال زمینیں آتی ہیں نہیں مل پاتا. اگر وہ مل جائے تو ان کا خرچہ نہیں ہوگا, سب باقی رہے گا. اگر ان کو ان کے والد سے پراپرٹی جائیداد جو ملنی ہے میراث کی صورت میں مل جائے تو ان کو تو خرچہ کرنا نہیں اپنے بچوں پر, اپنے شوہر پر, تو پورا مال محفوظ رہے گا, ہے نا. اسی طریقے سے عقل مند عورتیں انویسٹ بھی کر دیتی ہیں. اسی طریقے سے ماں کے مال میں بھی وہ وارث ہوتی ہیں, وہ بھی ایمانداری سے مل جائے تو ان کے پاس پیسے ہو جائیں گے. شوہر کے مال میں ملتا ہے وہاں سے اگر مل جائے تو ان کے پاس پیسے ہو جائیں گے. کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی زندگی میں فوت ہو گئے, دونوں میں ان کا حصہ ہوتا ہے. اگر یہ ساری جگہوں سے ایمانداری کے ساتھ ان کے حقوق مل جائے. اور اسی طریقے سے ایک چیز بھول رہا ہوں, مہر جو ہے جو عورت کا یقینی اور واجبی حق ہے, اگر یہ بھی لوگ ایمانداری سے دے دیں اور ایک ڈھنگ کی مہر دیں. ہوتا کیا ہے کہ اب جس زمانے میں جہیز ہو وہاں مہر کی بات کیا کرنا ہو, وہاں مہر کی بات کیسے کی جائے جہاں پر مرد حضرات خود عورتوں کے یہاں سے لڑکی کے یہاں سے جو ہے ہر چیز کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں. بیڈ وہاں کا, کرسی وہاں کی, میز وہاں کا, پانی وہاں کا, موٹر گاڑی وہاں کی, کار وہاں کی, کپڑے وہاں کے, جوتے وہاں کے, موزے وہاں کے, گھڑی وہاں کی, کرتا پاجامہ, انڈر ویئر سب سسرال کا. تو اب ایسے میں کیا توقع کی جائے کہ یہ لوگ مہر ایمانداری کے ساتھ ادا کریں گے جب وہ عورتوں ہی کے پاس سے لوٹنے کے لیے وہ رہتے ہیں. تو مہر کی شکل میں جو اسلامک طریقہ ہے عورت کو مہر دیا جائے تو یہ سب کیا اس کے پاس بچے رہیں گے, کہاں ضرورت پڑے گی. یہی مال کو تو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گی. لیکن اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی گفٹ اور ہدیہ ہے. شوہر کبھی ہدیہ دے گیا, کبھی والدین کی جانب سے مل گیا, کبھی بھائیوں کی جانب سے مل گیا. تو یہ سب اگر یہ طریقے اختیار کیے جائے تو عورت کے پاس ہمیشہ پیسے رہیں گے کیونکہ اس کو خرچ نہیں کرنا ہے. بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی, عورتوں کو خود اپنے ہی پیسوں سے جو ہے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. سب سے افضل طریقہ ہے. اور میں اب تمام بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو اسی کی طرف رغبت دلا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں چند سالوں کے بعد ختم ہو جائیں گی. ناپ رہیں گی, ناپ کے زیورات رہیں گے, کیا کریں گی یہ زیورات اتنا زیادہ رکھ کر کے آپ ختم ہو جائیں گی, آپ کے اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا. اگر آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا. ایک پلر آف اسلام آپ سے جو ہے ادا ہوگا. لیکن اگر آپ کے شوہر آپ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آپ اس کی اجازت آپ نے دے رکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکوٰۃ ادا کی ہے. تو دوسرا کوئی اگر آپ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گی, لیکن یہ افضل اور بہتر طریقہ نہیں ہوگا. جی السلام علیکم شیخ صاحب. جی میرا یہ سوال تھا, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. جی زکوٰۃ میں ایک سونا ہے اور تجارتی سامان ہے جو اب ہمارے پاس ایک گھر ہے مثلا, تو وہ گھر بھی آتا کیا زکوٰۃ کے اندر؟ وہ گھر کی ویلیو بھی کیلکولیٹ کر کے اس کی زکوٰۃ دینا پڑتا جس میں ہم رہ رہے ہیں. آپ کے پاس سونا نہیں اب نہیں, مجھے جتنا پتا ہے کہ آپ دیکھیے زکوٰۃ 4 چیزوں میں ہوتی ہے. ہاں 2 چیزوں کا ذکر کر کے کوئی فائدہ نہیں آپ کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام چوپائے وہ ہے نہیں آپ کے پاس, روٹنی گائے وغیرہ, اس کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے غلہ وغیرہ, چاول گیہوں وغیرہ یہ پیدا کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس نہیں. 2 چیز بچی, ایک سونا چاندی اور اسی سے متعلق کرنسی, دوسرے تجارتی سامان ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ہے آپ کے پاس زکوٰۃ نکالنے کے لیے؟ اس میں سے جی سونا ہے. سونا پہنتے ہیں آپ؟ جی نہیں میں نہیں پہنتا, سوری, یہ تو میں سمجھ گیا آپ کی بات. میرے وائف کا سونا بیگم کا ہے نا. جی بات یاد رکھیے, بیگم کا سونا بیگم کا ہوتا ہے, اس پہ آپ لے نہیں سکتے ہیں. ہاں عورت کا کوئی مال
اس کی اجازت، اس کی خوشی کے بغیر آپ نہیں لے سکتے ہیں کوئی بھی مال جو آپ نے عورت کو دے دیا ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے شادی کے موقع پر زیورات دے دیتے ہیں، اس کا تانا مارتے رہتے ہیں میرا ہی تو دیا ہوا ہے. یہ انتہائی غلیظ چیز ہے، انتہائی گندی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہدیہ اور گفٹ دے دیتا ہے اور دینے کے بعد العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی کیہ، ہدیہ اور گفٹ دینے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص اس کتے کے مانند ہوتا ہے جو قے کرنے کے بعد وومیٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کو منہ میں لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بخاری کی روایت ہے. تو جب ایک مرتبہ کوئی چیز آپ نے اپنی بیوی کو دے دیا شادی کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر، تو یہ اس کی ہو گئی، اس کی ملکیت ہو گئی. اب اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لے سکتے ہیں، اور وہ بھی خوشی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ پریشر اور دباؤ میں. آپ جب سورہ نساء پڑھیں گے تو پہلا صفحہ پڑھیے آپ، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر ان کو خوشی خوشی دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ہاں، عورت اپنی طبیعت سے، اپنی خوشی سے اگر آپ کو کچھ دے دیتی ہے، کچھ معاف کر دیتی ہے، تو آپ کھاؤ پیو آرام سے. لیکن یہ کہ جیسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بیگم کا جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اگر زیورات ہیں تو اس کو سائڈ میں رکھیے. آپ کا اپنا کیا، کیونکہ آپ عورت کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہیں ملائیں گے. جی جی سمجھ گیا میں. نہیں، میرا مطلب سوال کرنے کا تھوڑا غلط طریقے میں کرا آپ سے سوال. مطلب میرا مطلب یہ تھا کہ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ ایسے ہی ملا کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو. ہاں جی، ہم لوگ ملا کے نہیں دیتے ہیں تو اس لیے. اچھا، ٹھیک ہے، اب بتائیے. اور ایک سوال ہے میرا. اب مثلا ہمارے پہ کچھ قرض ہے، جو قرض کی قیمت جو زکوٰۃ دینے کی سمجھے قیمت 1,00,000 روپے ہے. زکوٰۃ 1,00,000 نکل رہی میری، لیکن مجھ پر قرض 4,00,000 روپے ہے. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کتنا دینا پڑے گا؟ جزاک اللہ خیر. اس کی دو شکل ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کیا ہیں؟ صاحب نصاب ہیں، یعنی نصاب کو آپ پہنچے ہوئے ہیں اور 1 سال اس پر گزر گیا ہے، لیکن ایک طرف تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی بھی ہے اور دوسری طرف آپ کو قرض کی ادائیگی بھی کرنی ہے. جی. اگر سال کے مکمل ہونے سے پہلے آپ کو قرض لوٹانے کی تاریخ ہے، زکوٰۃ کے یعنی 1 سال مکمل ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ قرض کو لوٹانے کی تاریخ ہے، جیسے مثال کے طور پر اگلے مہینے میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، لیکن جو 4,00,000 کا قرض ہے وہ آپ کو اسی مہینے میں دینے کی بات کی گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ پہلے قرض کو ادا کر لیں گے. اس کے بعد اماؤنٹ اگر بچتا ہے تو اس حساب سے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. لیکن اگر آپ کی زکوٰۃ اگلے مہینے میں ہو رہی ہے لیکن قرض 6 مہینے کے بعد دینا ہے آپ کو، تو پھر ایسی صورتحال میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ جو ہے مکمل مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے اور وہ 4,00,000 جو ہے وہ مائنس نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر سال مکمل ہونے سے پہلے یہ تاریخ طے کی گئی ہے کہ آپ قرض لوٹانے والے، تو اس کو مائنس کر لیں گے. سمجھ گیا میں. اور ایک اسی سے مطابق اور ایک سوال ہے میرا. تو قرض پہلے دینا ہے میرے کو، تو اب 1,00,000 روپے جو میرا زکوٰۃ دینے کا ہے، تو اب میرا قرض ہو گیا، بعد میں دوسرے سال میں میرا قرض میں ادا کر دیا، تو میں اس سیکنڈ ایئر سے جو میں نے پچھلے سال نہیں دیا تھا زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ملا کے دے دینا یا وہ معاف ہو جاتی میری زکوٰۃ؟ دیکھیے میرے بھائی، سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,00,000 ہے، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں؟ 10,00,000 آپ کے پاس ہے اور اس 10,00,000 پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. 10,00,000 پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اگلے مہینے میں. ہاں. لیکن آپ کو اسی مہینے میں جو آپ نے قرض لے رکھا تھا 4,00,000 کا، ٹھیک ہے، اسی مہینے میں اس کو ادا کرنا ہے.
تو ایسی صورتحال میں اگرچہ آپ نہ بھی دے سکیں، وہ آدمی نہ مل سکے، تب بھی وہ 4 لاکھ آپ مائنس کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی تاریخ آپ کے زکوٰۃ والی تاریخ سے پہلے کی ہے، اور 6 لاکھ کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے. جی ٹھیک ہے، سمجھ گیا. اور اگر مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی اگلے مہینے میں ہے لیکن قرض کی ادائیگی 6 مہینے کے بعد ہے، تو ایسے میں آپ پورے 10 لاکھ کی زکوٰۃ کیا ہے ادا کریں گے. جی سمجھ گیا. ابھی آپ نے سمجھایا ہے کہ بیوی اگر شوہر کو اجازت دے زکوٰۃ نکالنے کے لیے تو جی نہیں یہ مطلب کیا یہ ہے کہ شوہر جہاں چاہے وہاں دے یا بیوی جہاں چاہے وہاں دے. بہت اچھی بات ہے، بہت خوب. اگر شوہر اپنی بیوی کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس زکوٰۃ کو بیوی زیادہ کہیں دینے کا حق رکھتی ہے یا شوہر؟ آپ لوگ جواب دیجئے. شوہر. جی بیوی دے گی. بیوی کے جس کی طرف سے اگر دی جائے تو اس کی اجازت لے کے، تو پھر اسی سے بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر اس کے اپنے کوئی عزیز و اقارب ہیں تو اس کو پہلے رکھنا چاہیے. زکوٰۃ نکل رہی ہے نا، جس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، یہ زکوٰۃ وہ ادا کرنے کی زیادہ مستحق ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک خاتون کی زکوٰۃ ان کے شوہر نے نکالی ہے، زکوٰۃ نکال کر کے وہ عورت ہی کو دے دیں. اگر اس کے اپنے قریبی لوگوں میں محتاج اور ضرورت مند ہیں تو وہ ان کو دے دیں. اگر عورت کہتی نہیں آپ جہاں چاہیں وہاں دے دیں تو ایک الگ سی بات ہے. لیکن اگر عورت کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اگر جب پیسہ شوہر کا لگ رہا ہے تو عورت زیادہ مستحق ہے کہ وہ اسے کہاں ادا کرے گی، کیونکہ عورت کے قریبی لوگ الگ ہوتے ہیں اور شوہر کے قریبی لوگ الگ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک خاتون کے زیادہ قریبی اس کے بھائی بہن ہو گئے، بھتیجے ہو گئے، بھانجے ہو گئے. اب وہ ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اور عورت کے ہی مال کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. اگرچہ پیسہ شوہر کا لگ رہا ہے تو عورت کو اختیار دیا جائے، اس کو مال دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے قریبی لوگوں میں زکوٰۃ ادا کر دے. یہ زیادہ بہتر ہے. تاہم اگر شوہر کو اختیار دے دیتی ہے کہ آپ دیکھیں جہاں مناسب ہے وہاں ادا کر دیں تو یہ اس کی بھی گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ صاحب. شیخ صاحب محمد عباد بھائی نے ایک سوال میرا بھی تھا. اچھا جی آپ پوچھ لیجیے. ٹائم کی تو پابندی ہے، میں اس کو پوسٹ پون کر لیتا ہوں شیخ صاحب بعد میں اگر ٹائم کا. بہتر ہے، پوچھ لیجیے. السلام علیکم شیخ صاحب. میرا سوال ہے بیسیکلی، ابھی سوال تو کتنے ہی آ گئے کیونکہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں ان میں پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. یہ جو بھائی نے ابھی پوچھا ہے کہ اگر ان کے اوپر قرض بھی ہے اور زکوٰۃ میں وہ ادا کرنے کی اس بریکٹ میں بھی آ رہے ہیں، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ ڈیو ڈیٹ سے جو قرض بعد میں دینا ہے تو وہ مائنس نہیں کریں گے، اگر ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہے تو وہ مائنس کریں گے. اسی طرح اگر ہم نے ایڈوانس دیا ہوا کسی جگہ پہ، ہم نے پیسے ایڈوانس میں دیے ہوئے ہیں لیکن وہ چیز ابھی نہیں ملی، تو وہ پیسے ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے جبکہ ہم نے ایڈوانس میں جمع کروا دیے کسی تھرڈ پارٹی کو جس سے کوئی چیز لینی ہے، تو وہ چیز تو ہمیں ملی نہیں ہے، پیسے بھی ہمارے فلیٹ وغیرہ لے رہے ہیں اور کچھ لے رہے ہیں نا. جی شیخ صاحب. جیسے آپ فلیٹ وغیرہ لے رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں. جی بالکل آپ ایسے، جی بالکل آپ ایسے سمجھ لیں، پلاٹ لے لیں، فلیٹ دیکھ لیں، گھر دیکھ لیں، یہیں ایسے. ایک یہ سوال تھا، دوسرا بھی ساتھ کر لوں یا ابھی؟ ایک پہلے حل کر لیجیے نا. اچھا ٹھیک ہے، اس کو حل کر لیتے ہیں. جیسے یہ سوالات عام طور سے آتے رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے تھے، میں اس پیسے سے مکان یا زمین یا کار یا کچھ بھی خریدنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جی صبح ہمارا مقصد اس پر تجارت ہی کرنا ہے، یعنی ہم فلیٹ خرید رہے ہیں یا زمین خرید رہے ہیں تجارت ہی کے مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کچھ پیمنٹ بھی کر دی ہے، لیکن اب تک وہ زمین جو ہم خرید رہے ہیں، جو بھی چیز ہے، وہ ہماری اونرشپ میں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. جی. تو جب تک آپ کی اونرشپ میں نہ آ جائے پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی وہ ہم اس میں اپنے جو نصاب ہے اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ اس میں وہ جمع نہیں کریں گے جو ہم سے نکل گئے پیسے؟ نہیں، بے شک ہم نے وہ ایڈوانس میں دے دیے وہ ہیں. ایسے ہی ہے، وہ آپ کے اخراجات میں سے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ تھے تو زکوٰۃ آپ کو 10 لاکھ کی، لیکن ہوا یہ کہ زکوٰۃ کے دن ایام آنے سے پہلے آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا، یا آپ نے کچھ گاڑی میں لگا دیا، یا آپ نے مثال کے طور پر گھر کی کوئی فریج اور اے سی خرید لی، تو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی
اگر آپ کوئی چیز زمین خرید رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، اور وہ یعنی اس کو کئی قسط میں دینا ہے آپ کو، اور آپ نے قسط پے بھی کر دیا ہے، تو زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، واللہ عالم، یہی مجھ کو معلوم ہے۔ اگر کچھ اور ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں، اس میں تھوڑا سا بس یہی ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ وہ میں فرض کریں اے بی سی کمپنی سے میں اگر کوئی چیز لیتا چاہتا ہوں اور میں نے اس کو فرض کریں 10 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، اس کی بکس میں میرے نام پہ ہی کھڑا ہے کہ یہ ساجد یہ فلاں بندے نے یہ اتنے پیسے دیے ہیں اور ڈیو ڈیٹ کے اوپر اس کو ہم نے یہ فلیٹ دینا ہے، تو میری بکس میں بھی یہ چیز کھڑی ہے کہ میں نے ایڈوانس میں دیے ہوئے ہیں، جبکہ میں اس کو اپنی بکس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو میں زیرو کر رہا ہوں یا میرے ایکسپینس ہو گئے ہیں، تو بیسیکلی تو میں اپنے ایسٹ میں لکھ رہا ہوں وہ، تو اس لیے اگر ایسٹ میں لکھ رہا ہوں تو وہ کیا زکوٰۃ کی ایسٹ میں کیلکولیشن میں آنے نہیں چاہیے، یہ بیسیکلی میرا سوال تھا، وہ آپ نے وضاحت کر دی، بہرحال بیسیکلی یہ ہے، کیونکہ میری بکس میں تو وہ رائٹ آف نہیں ہوا، میری بکس میں تو لکھا ہوا ہے کہ میرے یہ پیسے ہیں فلاں بندے کے پاس، اس نے یا مجھے پیسے واپس کرنے ہیں یا مجھے وہ چیز دے گا۔ نہیں، جیسے کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں، کوئی بھی چیز اس طریقے سے، اور اس میں آپ نے پیسے لگا دیے ہیں، جی جی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے اپنے پیسے ہیں، تو ہر حال میں وہ کاؤنٹ کرنے چاہیے۔ میں یہی سمجھ رہا ہوں، اسی وضاحت کے لیے میں نے سوال کیا۔ اللہ عالم، مجھے جو علم ہے وہ یہ کہ آپ اگر کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی بھی چیز، اس کو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ اس کو خرید رہے ہیں، جو پیسے اس میں لگ گئے ہیں، یعنی ہم نے ایڈوانس دیے ہوئے ہیں، پیسے میرے ہی ہیں لیکن میرے سے نہیں ہے، ایڈوانس میں نے دیے ہوئے ہیں، اس کے پاس بھی یہ لکھے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے مجھے دیے ہیں، میں نے چیز دینی ہے، ڈیل ہوئی ہے، اور میرے پاس بھی لکھے ہوئے ہیں ایسٹس کے اندر کہ یہ میرا اثاثہ ہے فلاں بندے کے پاس، میں نے یا وہ میں کیش آئے گا یا وہ فلیٹ آئے گا یا پلاٹ آئے گا، یعنی واٹس ایور یہ تھا۔ اور میں بتاؤں کہ مجھے کسی سے پتہ چلا تھا تو میں اپنی پریکٹس میں اس کو جمع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ بھی بتاؤں تو اس لیے میں تھوڑا کرنا آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا، میں وہ جمع کر رہا ہوں۔ تو یہ سوال جو آیا تھا آپ نے جو انہوں نے دینا تھا کسی کو قرض، تو اسی تناظر میں نے یہ سوال اپنا بھی رکھ دیا کہ اگر ہم قرض بعد میں ہم نے ادا کرنا ہے، ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے، اسی طرح میری آج فرسٹ رمضان کو میں اپنی کیلکولیشن سپوز کرتا ہوں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنا مال ہے، جو بھی ہے، ابھی اس دن تک میں نے فرض کریں 10 لاکھ کسی کو دیا ہوا ہے، لیکن اس کی چیز مجھے اگلے سال میں ملنی ہے، ابھی نہیں ملی، تو میں وہ اس میں شامل کروں گا کہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرے پاس تو ہے نہیں ہے بیسیکلی پیسے، یہ وہ دار کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ جی جی، شیخ صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔